پڑی ایک بچے کی ان پر نظر، پڑی ایک بچے کی ان پر نظر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر۔ نظر پڑنا اس کا معنی ہے دیکھنے میں آنا، دکھائی دینا، معلوم ہونا۔ اس سے دوسرا محاورہ آتا ہے نظر بھر جانا، یعنی ناراض ہو جانا۔ ایک تیسرا محاورہ ہے نظر پھسلنا، اس کا معنی ہے نگاہ نہ ٹھہرنا، کسی چیز کا نہایت صاف شفاف ہونا۔ نظر پہچاننا ایک اور محاورہ ہے نظر پہچاننا، اس سے معنی ہے تیور سے شناخت کر لینا، تیور سے شناخت کر لینا۔ ایک دوسرا محاورہ ہے نظر پھیر لینا، یعنی بے توجہی کرنا۔ اگلا محاورہ ہے نظر پھینکنا، یعنی نگاہ ڈالنا۔ ایک اور محاورہ ہے نظر پیدا کرنا، یعنی جانچ کی صلاحیت حاصل کرنا، قابلیت پیدا کرنا، ملکہ حاصل کرنا۔ اگلا محاورہ ہے نظر تاڑ لینا، اسی سے ہے نظر سے نظر تاڑ لینا، نگاہ سے پہچان لینا، اس کا معنی ہے نگاہ سے پہچان لینا۔ ایک اور محاورہ ہے اسی نظر سے نظر تیز پڑنا، یعنی غصے سے دیکھا جانا، نظر تیز پڑنا یعنی غصے سے دیکھا جانا۔ ایک دوسرا لفظ اس سے مشہور ہے جو بہت استعمال ہوتا ہے نظر ثانی کرنا، یعنی دوبارہ پڑتال کرنا۔ ایک محاورہ ہے نظر جلانا، یعنی نظر بد کا علاج کرنا۔ ایک اور محاورہ ہے نظر جمنا، یعنی نگاہ ٹھہرنا۔ ایک اور محاورہ ہے نظر جھپکنا، یعنی کسی چمکدار چیز کو دیکھ کر آنکھوں کا چندیا جانا۔ اگلا ہے نظر چار سو ہونا، اسی سے نظر سے ہی ایک اور محاورہ ہے نظر چار سو ہونا، یعنی چاروں طرف نگاہ رکھنا۔ ایک اور محاورہ ہے نظر چرانا، یعنی نظر بچانا، نظر ملا کر نہ دیکھنا، کام سے پہلو تہی کرنا۔ ایک اور محاورہ ہے نظر سے اوجھل ہونا، یعنی سامنے نہ ہونا، نظر سے گرنا، یہ بھی ایک محاورہ ہے، یعنی اس کا معنی ہے ذلیل و بے قدر ہونا۔ ایک اور محاورہ ہے نظر کے سامنے رکھنا، یعنی آنکھوں سے دور نہ ہونے دینا۔ ایک اور محاورہ ہے نظر لگانا، یعنی بری نظر کا اثر ہونا۔ اور ایک اور محاورہ ہے نظروں نظروں میں کھائے جانا، نظروں نظروں میں کھائے جانا، یعنی آنکھوں سے غصہ اور خفگی کا اظہار کرنا، آنکھوں سے غصہ اور خفگی کا اظہار کرنا۔ اگلا لفظ ہے پکڑنا، پکڑ لینا، اس سے یعنی اس کا معنی ہے ایک محاورے کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے گرفتار کر لینا، تھام لینا، کسی سے کوئی چیز لے لینا، دوڑنے والے کے برابر پہنچ جانا۔ اسی سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پکڑ دھکڑ، یعنی گرفتاری، دوڑ یعنی بھاگ، پہنچ، کوشش، چڑھائی، جلدی سے دوڑ پڑنا، دوڑ پڑنا، جلدی سے جانا، یعنی دوڑ کے معنی جلدی سے۔ ایک اس سے محاورہ ہے دوڑ پڑنا، اس کا معنی ہے جلدی کرنا۔ اس سے لفظ آتا ہے دوڑ دھوپ، یعنی محنت و مشقت۔ ایک مثل ہے اس سے
دوڑ کر چلے نہ اوندھا گرے، دوڑ کر چلے نہ اوندھا گرے۔ یہ مثل اس وقت بولتے ہیں جب کوئی آدمی حد اعتدال سے بڑھ کر کوئی کام کرے اور کامیاب نہ ہو، یعنی کسی کام میں بہت غلو کرے، بہت مبالغہ آرائی کرے، بہت زیادہ اس کے کیپیسٹی سے، اس کی حیثیت سے زیادہ اسے بڑھا چڑھا کر کرے اور پھر بھی وہ صحیح کام نہ ہو۔ ایسے موقع پر کہا جاتا ہے دوڑ کر چلے نہ اوندھا گرے۔ اگلا لفظ ہے دوڑا دوڑی، اسی سے ملتا جلتا لفظ ہے دوڑا دوڑی، یعنی بھاگم بھاگ، مقابلے کی دوڑ۔ پڑی ایک بچے کی ان پر نظر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر۔ پڑی ایک بچے کی ان پر نظر، پکڑ ہی لیا ایک کو دوڑ کر، یعنی جگنو اڑ رہے تھے اور بارش کا سماں تھا، بارش کا موسم تھا، اور ایسے میں ایک چھوٹے بچے کی نظر اس جگنو اڑتے ہوئے جگنوؤں پر پڑی تو اس میں سے ایک کو اس نے جلدی سے بھاگ کر کے پکڑ لیا۔ یہ ایک اس لکیر کا مطلب ہے۔ چمکدار کیڑا جو بھایا اسے، چمکدار کیڑا جو بھایا اسے، تو ٹوپی میں جھٹ پٹ چھپایا اسے، تو ٹوپی میں جھٹ پٹ چھپایا اسے۔ چمکدار، چمکنے والا، اور باقی اس سے متعلق اور باقی باتیں آ چکی ہیں اوپر۔ کیڑا، اس کے معنی رینگنے والا جانور۔ مکوڑا، کرم، اس سے ایک محاورہ ہے کیڑا اچھلنا، یعنی علت مشائخ کا زور کرنا۔ ایک دوسرا محاورہ ہے کیڑا دبانا، یعنی نفسانی خواہش کا مٹانا، چل مٹانا۔ کیڑا سا، یعنی چھوٹا سا۔ کیڑا لگنا، یعنی دیمک لگنا۔ اس کے بعد ایک اور لفظ ہے، ایک اور محاورہ ہے کیڑا کل بلانا، اس کا معنی ہے خواہش نفسانی کا زور ہونا۔ ایک اور محاورہ ہے کیڑے پڑنا، اس کا معنی ہے سڑ جانے سے کسی چیز میں کرم پیدا ہو جانا، عیب ہونا۔ دوسرا لفظ ہے بھانا، بھایا، بھانا یعنی پسند آنا، بھلا لگنا، راس آنا، گورا ہونا۔ ٹوپی، سر کی پوشاک، کسی چیز کا بالائی یعنی اوپر کا حصہ۔ اس سے ایک محاورہ آتا ہے ٹوپی اتارنا، یعنی کسی کی بے عزتی کرنا۔ اس سے ایک ملتا جلتا مرکب لفظ ہے ٹوپی بدل بھائی، ٹوپی بدل بھائی، یعنی ایسا دوست جس سے بہت گہرا تعلق ہو۔ ایک مثل ہے یعنی ایک کہاوت ہے ٹوپی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، ٹوپی سے بھی مشورہ کرنا چاہیے، یعنی مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اس کام کے لیے آدمی نہ ملے تو اپنی ٹوپی سے ہی صلاح مشورہ کر لینا چاہیے۔ اگلا لفظ ہے جھٹ پٹ، اس کا معنی ہے بہت جلد، جلدی سے۔ ایک مثل ہے اس سے جھٹ پٹ کی کھائی آدھا تیل آدھا پانی، جھٹ پٹ کی کھائی آدھا تیل آدھا پانی۔ اس کا ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب غیر ضروری کام کو جلدی کرنے سے کام بگڑ جائے۔ جھٹ پٹ کی کھائی آدھا تیل آدھا پانی، جھٹ پٹ کی کھانی، جھٹ پٹ کی کھانی آدھا تیل آدھا پانی۔ غیر ضروری جلدی کرنے سے کام بگڑ جائے اس وقت کہا جاتا ہے۔ جھٹ سے، اس سے ایک بات جملہ ہے جھٹ سے یعنی جلدی سے۔
جھٹ پٹا وقت، اس سے ایک اور لفظ ہے جھٹ پٹا وقت، یعنی صبح یا شام کا شام کا وقت، صبح یا شام کا وقت. اور جیسا جس وقت تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے اس وقت کو کہتے ہیں، یعنی مطلقاً صبح اور شام کے وقت کو نہیں کہتے بلکہ جس وقت تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے اس وقت کو کہتے ہیں. تو گویا جھٹ پٹا وقت، جھٹ پٹا نہیں جھٹ پٹا وقت، یعنی صبح یا شام کا وقت جیسا کہ قدر اندھیرا ہوتا ہے، جبکہ تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے اس وقت کو کہتے ہیں. چھپانا، اگلا لفظ ہے چھپانا، یعنی پوشیدہ رکھنا، مخفی رکھنا. چمکدار کیڑا جو بھایا اسے، چمکدار کیڑا جو بھایا اسے، تو ٹوپی میں جھٹپٹ چھپایا اسے، تو ٹوپی میں جھٹپٹ چھپایا اسے. یعنی جو چمکنے والا کیڑا تھا اسے پسند آ گیا، اسے جلدی جلدی کر کے ٹوپی میں چھپا لیا. وہ جھم جھم چمکتا ادھر سے ادھر، پھرا کوئی رستہ نہ پایا مگر. وہ جھم جھم چمکتا ادھر سے ادھر، پھرا کوئی رستہ نہ پایا مگر. جھم جھم یہ چمکتا ہوا، جھم جھم کے معنی بارش کے لگاتار تڑیڑے پڑتے ہیں اس کی آواز کو کہتے ہیں. بارش کے لگاتار جو تریڑے پڑتے ہیں یعنی دھارے جو پڑتی ہے اس کی آواز کو کہتے ہیں جھم جھم. جھم جھماتا ہوا یعنی چمکتا ہوا. جھم جھمانا یعنی چمکنا، اسی میں میم کی جگہ پر را لگا دیں یعنی جھمر جھمر، یعنی ہلکی ہلکی بارش. اگلا لفظ ہے ادھر سے ادھر، یعنی یہاں سے وہاں، اس طرف سے اس طرف، اس جانب سے اس جانب، اس سمت سے اس سمت، دائیں طرف سے بائیں طرف. اگلا لفظ ہے رستہ پانا، یعنی اس کا معنی ہے تدبیر سوجھنا، تدبیر سوجھنا، جانے کے لیے رستہ ملنا. اور ایک اور اس سے محاورہ ہے رستہ سوجھنا، یعنی تدبیر سوجھنا. اگلا لفظ ہے وہ جھم جھم چمکتا ادھر سے ادھر، پھرا کوئی رستہ نہ پایا مگر. وہ جھم جھم چمکتا ادھر سے ادھر، پھرا کوئی رستہ نہ پایا مگر. یعنی وہ چمکتا ہوا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا اور راستہ تلاش کر رہا تھا کہ وہ ٹوپی سے نکل پائے، لیکن اسے کوئی راستہ نہیں مل سکا، کوئی تدبیر اسے کام نہ آ سکی. تو غمگین قیدی نے کی التجا، تو غمگین قیدی نے کی التجا، کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا، کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا. غمگین اس کے معنی رنجیدہ، اداس، افسردہ. قیدی اس کے معنی اسیر، مقید، محبوس، گرفتار، پابند، مجرم، سزا یافتہ. قید کرنا یعنی روکنا، جیل میں بھیجنا. اگلا لفظ ہے التجا، یعنی آرزو، تمنا، گزارش، درخواست. اگلا لفظ ہے شکاری، یعنی شکار کرنے والا شخص. شکار کرنا یہ ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہے کسی حیوان یا جانور کو مارنا. ایک مثل ہے اس سے ایک مشہور ہے، شکار کے وقت کتیا ہگاسی. شکار کے وقت کتیا ہگاسی یعنی کام کے وقت حیلے بہانے کرنا، عین موقع پر ٹال جانا. یہ دونوں اس کے معنی ہے. رہا اس کے معنی چھوٹا ہوا،
نجات یافتہ آزاد کیا گیا تو غمگین قیدی نے کی التجا کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا تو غمگین قیدی نے کی التجا کہ چھوٹے شکاری مجھے کر رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غمزدہ ہو گئی جگنو اور اس نے درخواست کی کہ اے چھوٹے بچے، چھوٹے شکار کرنے والے، مجھے چھوڑ دے، خدا کے لیے چھوڑ دے میری قید کے جال کو توڑ دے، خدا کے لیے چھوڑ دے میری قید کے جال کو توڑ دے۔ چھوڑنا یعنی نجات دینا۔ اگلا لفظ ہے جال، اس کا معنی ہے سوراخ دار چیز، جال بچھانا، جال ڈالنا، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہے گرفتار کرنے کی تدبیر کرنا، کسی کو پھانسنے کے لیے فریب کرنا۔ اگلا محاورہ ہے اسی سے ملتا جلتا، جال میں پھنسانا، یعنی شکار کو جال میں گرفتار کرنا۔ اگلا لفظ ہے توڑنا، یعنی ٹکڑے کرنا، چور چور کرنا، پاش کرنا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک محاورہ ہے توڑنا پھوڑنا، یعنی ٹکڑے کرنا۔ ایک اور محاورہ ہے توڑنا جوڑنا، یعنی بگاڑنا سنوارنا۔ ایک اور محاورہ ہے توڑنا مروڑنا، یعنی اس کا معنی ہے ہاتھا پائی کرنا۔ ایک اور مثل ہے، ایک اور محاورہ ہے آزاد کرنا، یعنی تو یہ توڑنا مروڑنا یعنی ہاتھا پائی کرنا۔ خدا کے لیے چھوڑ دے میری قید کے جال کو توڑ دے، یعنی مجھے خدا کے لیے چھوڑ دے میری قید کے جال کو توڑ دے، یعنی مجھے رہا کر دے، ٹوپی ہٹا دے اور جال کو ہٹا کر کے مجھے آزاد کر دے۔ بچہ یعنی بچے نے کہا، بچے کا جواب، کروں گا نہ آزاد اس وقت تک، کروں گا نہ آزاد اس وقت تک کہ میں دیکھ لوں دن میں تیری چمک، کہ میں دیکھ لوں دن میں تیری چمک۔ آزاد کرنا، اس کا معنی ہے رہا کرنا، چھٹکارا دینا، خلاصی دینا، نکال دینا۔ باقی الفاظ آ چکے ہیں۔ کروں گا نہ آزاد اس وقت تک کہ میں دیکھ لوں دن میں تیری چمک، یعنی صبح ہونے تک تمہیں آزاد نہیں کروں گا، صبح میں تمہاری چمک دیکھوں گا، اس کے بعد آزاد کروں گا۔ یہ کچھ اردو زبان کے الفاظ تھے، ایک جگنو اور بچے کی کہانی جو اشعار کے شکل میں پیش کی گئی، اور اسی ضمن میں کئی ساری کہاوتیں اور کئی سارے محاورے ان کے معانی اور ان کے استعمال کے ساتھ پیش کیے گئے، ساتھ ہی جو مشکل الفاظ تھے ان کے معانی اور ان سے ملتے جلتے جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں، جو الفاظ استعمال میں آتے ہیں، انہیں بھی پیش کیا گیا۔ امید ہے کہ آپ ان تمام کو سامنے رکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے اور لکھ کر کے اس کی مشق کریں گے، بات چیت میں اور تحریر و تقریر میں اس کا استعمال کریں گے۔ یہ اردو زبان میں آپ کو مہارت حاصل ہو پائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔